علم العدد کے ذریعے ہم کس طرح موکلان کی حاضری کرتے ہیں، ہم علم العدد کے ذریعے کس طرح لوگوں کا علاج کرتے ہیں، علم العدد کے ذریعے ہم کس طرح جادو کی کارڈ کریں گے، اور 15 کے نقش کے وہ کون سے موکلان ہیں جن کی تاثیر سے آپ ہر کام کر سکتے ہیں، وہ کون سے موکلان ہیں کہ جن کے ذریعے ہم لوگوں کا علاج کر سکتے ہیں۔ آئیے ہم بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم العدد کی دنیا میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان لوگوں کو بھی جو میرے چینل پر میرے نئے معزز ممبران، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یوٹیوب چینل میرا ایک گھر ہے اور آپ لوگ میرے مہمان ہیں۔ میں تمام مہمانوں کو اپنے گھر میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ لوگوں کا میزبان میں خود ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر علم العدد کی دنیا میں حاضر ہوں۔ اور آج ہم بات کریں گے کہ علم العدد کے ذریعے ہم کیا کیا کام کر سکتے ہیں۔ جس طرح میں نے آپ کو 15 کے نقش کے بارے میں بتایا اور اس کے طریقہ کار میں نے آپ کو سمجھایا کہ ابھی ہم نے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور اس کی زکوٰۃ کا جو طریقہ کار ہے وہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم نے 45 نقش روز لکھنا ہے 45 دنوں تک۔ جب ہمارے 45 دنوں کا ٹائم پیریڈز کمپلیٹ ہوگا، پورا ہوگا، اس کے بعد ہم نے ان نقش کو کس طرح استعمال کرنا ہے اور کس طرح اس نقش کو جاری کرنا ہے، اور ہم مزید اس 15 کے نقش سے کس طرح اپنا روحانیت کا سفر پورا کمپلیٹ اور اس کو مکمل کریں گے۔ تو آئیے میں آپ کو بات کرتا ہوں کہ 15 کے عدد ہم 45 ہی کیوں لکھتے ہیں۔ ہم 40 کیوں نہیں لکھ سکتے، ہم 46 کیوں نہیں لکھ سکتے، ہم 50 کیوں نہیں لکھ سکتے۔ ایک دل میں سوال و خیال پیدا ہوتا ہے ہمارے، 45 کی کیا حقیقت ہے، 45 کی کیا حیثیت ہے 15 کے نقش میں۔ آئیے اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ 1 سے لے کے 9 تک عدد ہم نے ان خانوں کے اندر قید کیے، اور جب ہم نے اس ترتیب سے لکھا تو یہ 15 کا نقش بنا۔ ٹھیک ہے، اب 15 کے نقش کی جو زکوٰۃ کا طریقہ کار ہے وہ 45 ہی کیوں لکھے جاتے ہیں، اور اس 45 کیا پراسرار حقیقت اپنے اندر رکھتا ہے، کیا راز رکھتا ہے، اور ہم 45 کیوں لکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم 45 نقش اس لیے لکھتے ہیں کہ ہم 1 سے لے کے 9 تک یہ عدد اس میں موجود ہیں۔ اگر ہم ان عددوں کی کیلکولیشن کرتے ہیں، مثال کے طور پہ جیسے 1 اور 2، 1 اور 2 3، 3 اور 3 6، 6 اور 4 10، 10 اور 5 15، 15 اور 6 21، 21 اور 7 28، 28 اور 8 36، 36 اور 9 کتنے بنتے ہیں 45۔ یعنی کہ اس کو ہم نے جمع کرتے گئے، یعنی کہ 1 2 ملا کے 3 اور 3 اور 3 6، 6 4 10، 10 اور 5 15، 15 اور 6 21، 21 اور 7 28، 28 اور 8 36، 36 اور 9 45۔ یہ 45 کا عدد بنا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب یہ 1 سے لے کے 9 تک، اب ہم نے اس کو پورا جمع کرتے گئے، 1 اور 2 3، 3 اور 3 6، 6 4 10، 10 5 15، 15 6 21، 21 7 28، 28 اور 8 36، 36 اور 9 45۔ یہ ان تمام قوتوں کا مجموعہ ہے۔ کون سا عدد؟ 45 کا۔ اس لیے 15 کے نقش کو 45 مرتبہ لکھا جاتا ہے اور 45 دن تک لکھا جاتا ہے، اور 45 نقش لکھنے کے بعد پھر اس نقش کو جاری کیا جاتا ہے۔ اچھا، نقش کو جاری کس طرح کیا جاتا ہے، اور نقش جاری کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ نقش جاری کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم جب اس پہ توجہ کرتے ہیں تو اس کی روحانیت پیدا ہوتی ہے۔ اس میں ہم جو چیز لکھ رہے ہوتے ہیں اس کی تاثیر پیدا ہو رہی ہوتی ہے۔ اس میں ان عددوں کی اپنی ایک تاثیر ہے، اور ایک آپ کے ہاتھ کی لکھائی کی تاثیر ہے، اور آپ نے ایسے خانے خود بنانا ہے، پرنٹ نہیں کروانا۔
کیونکہ کچھ لوگوں نے مجھ سے سوالات کیے ہیں کہ اگر ہم اس کو پرنٹ کروا لیں، پرنٹ نہیں کرنا، آپ نے سارے کھانے خود بنانا ہے اور خود لکھنا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب 45 کا فگر آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہم نے 45 نقش کیوں لکھنا ہے اور 45 نقش کیوں لکھے جاتے ہیں۔ اس لیے کہ اس کی پوری نومیریکل جو پاورز ہے، یعنی کہ الف با تا، الف با جیم دال ہا، یعنی کہ ابجد حوض اور ہتی، یہ جو 1 سے لے کے 9 تک جو عدد حروف بنے، اس کی جو نومیریکل ویلیوز ہے وہ 1 2 3 یہ عدد بنے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ 1 سے لے کے 9 تک۔ اس کے حروف بھی میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں نے سمجھایا تھا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ 45 ہم نے 45 دن تک لکھنا ہے، اور اس کے بعد ہم اس 15 کے نقش کا استعمال کیسے کریں گے، ہم کن کن کاموں میں کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ جب اس نقش کے لکھ لیں گے تو آپ اس کے عامل بنیں گے۔ آئی بات سمجھ میں؟ کیونکہ جب ہم کسی چیز کی زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں تو اس کی روحانیت ہمارے اندر پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اب اس کا استعمال کرنے کا طریقہ اور اس سے کام لینے کا طریقہ، وہ طریقے ہم آپ کو سمجھائیں گے انشاءاللہ، اور تمام طریقہ کار میں اپنے شاگردوں کو سمجھاؤں گا کہ ہم بیماریوں کا علاج کیسے کر سکتے ہیں۔ اچھا، اسی نقش کے ذریعے ہم حاضرات بھی کر سکتے ہیں، اسی نقش کے ذریعے ہم جنات کی حاضری بھی کر سکتے ہیں، اسی نقش کے ذریعے ہم جادو کا علاج بھی کر سکتے ہیں، اسی نقش کے ذریعے ہم مختلف بیماریوں کے ساتھ ساتھ وہ دنیاوی مقاصد، وہ دنیاوی مسئلے مسائل، ہم ان کا بھی حل انہی نقش کے ذریعے ہم کر سکتے ہیں۔ اب یہ سمجھنے کے لیے پہلے آپ نے 45 دن نقش لکھنا ہے۔ جب آپ کی اس کی نقش پورا ہو جائے گا، اس کے بعد میں مزید اپنی ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے بناتا رہوں گا اور طریقہ کار آپ کو سمجھاتا رہوں گا۔ جس طریقے سے میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں بات کری تھی کہ یہ جو 15 کا نقش ہے، 1 سے لے کے 1 2 3 4 5 6 7 8 9، اب ان خانوں کے موکلان ہیں۔ آج ہم بات کرتے ہیں کہ وہ موکلان کون ہیں، موکلان کے کیا نام ہیں، اور موکلان کا کیا کام ہوتا ہے اس نقش کے اندر، اور جو شخص اس روحانی سفر میں میرے ساتھ شامل ہے اور جو یہ نقش لکھ رہا ہے، وہ اس موکلان سے کس طرح کام لے سکتا ہے، اور باقاعدہ اس موکلان کی اس نقش میں کس طرح حاضری کروا سکتا ہے، حاضری کر سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آج میں ان موکلان کے نام آپ کو بتاؤں گا اور ان موکلان سے کام لینے کے طریقہ کار آپ کو سمجھاؤں گا۔ اچھا، کرنا یہ ہے، آپ نے جو بھی موکلان کے نام میں آپ کو سمجھاؤں گا بلیک بورڈ پہ لکھوں گا آپ کی آسانی کے لیے، آپ نے ان ناموں کو اپنے پاس محفوظ رکھنا ہے اور ان کو یاد کر لینا ہے۔ ابھی اس کا کرنا کچھ نہیں ہے، آپ نے صرف اس کو لکھنا ہے اپنے پاس اور اس کو یاد کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ کو یاد ہو جائے گا اور آپ کے یہ 45 دن کمپلیٹ ہوں گے، اس کے بعد ہم جو وہ موکلان کے نام میں نے آپ کو بتاؤں گا، آپ کو دیے ہوئے ہیں، پھر اس کا استعمال کا طریقہ، پھر میں اس کی زکوٰۃ کا طریقہ کار آپ کو سمجھاؤں گا کہ موکلان کے ساتھ پھر ہم زکوٰۃ کس طریقے سے ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ جب ہمارا موکلان کا چیپٹر پورا کمپلیٹ ہوگا، ہم موکلان سے کام لینے کے طریقہ کار سیکھ جائیں گے، جب میں آپ کو بتا دوں گا اس کا، پھر اس کے بعد میں اسم الہی، یعنی کہ وہ 9 کون سے اسم الہی ہیں جن کے ماتحت وہ موکلان ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ جو ہم کہتے ہیں کہ صفاتی اللہ رب العزت کے نام ہیں، آئی بات سمجھ میں؟ ان کی تجلیاں اس میں محفوظ ہیں، انہی تجلیوں کے ماتحت وہ موکلان ہیں جن سے ہم کام لیں گے۔ وہ اسم الہی کیا ہیں، پھر میں آپ کو وہ 9 اسم الہی بتاؤں گا۔ اچھا، ان اسم الہی کے اوپر وہ 9 فرشتے وہ کون سے ہیں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس کا بھی ذکر کریں گے، اور ان میں فرشتوں کے نام بھی میں انشاءاللہ آپ کو اس بلیک بورڈ پہ لکھ کے سمجھاؤں گا اور بتاؤں گا۔ اس میں الہی بھی میں آپ کو بلیک بورڈ پہ لکھوں گا اور سمجھاؤں گا آپ کو۔ آج کا ٹاپک ہمارا ہے موکلان کا، تو انشاءاللہ جو 15 کے ماتحت جو 9 موکلان ہیں وہ کون سے ہیں، ان سے ہم کیا کام لے سکتے ہیں، اور ہم کیا کام لیں گے، اور کیا کام لینے کے اس کے طریقہ کار ہیں، انشاءاللہ ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ 1 سے لے کے 9 تک جو عدد ہیں اور جو 15 کا نقش ہے، ہم ان موکلان کی بات کرتے ہیں، اور 1 سے لے کے 9 کے عدد جو ہیں ان کے موکلان کیا ہیں، ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ اب اس کے جو موکلان ہیں،
یا یہاں پہ زبر آ گیا، توئیں پہ زبر آ گیا، توئیں پہ زبر آ گیا، یہ ہے ٹھیک ہے، اور یہ الف آ گیا، الف نہیں آ گیا، یہ زبر آ گیا. یا الف توئیں، توئیں ہے یہ الف عین یہ لام. ات تا ہی لو، کیا ات تا تاہیلو، یہ ان کے موکلان ہیں. ات تا تاہیلو بحق، بحق کے یا الف، اسم الف یعنی کہ الف ایک، الف کی نومیریکل ویلیو ایک ہے، تو یہ ات-تا-ہیلو جو ہے بحق کے یا الف، یہ الف کے ماتحت ہے. یہ اس کے پہلے موکلان ہیں جو اس کے پہلے خانے سے تعلق رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اب دوسرا ہے نمبر 2 پہ آتا ہے یا یہ بے آ گیا، یہ توئیں آ گیا، یہ توئیں آ گیا، یہ ہے یہ یا، یہ آ گیا. با تا تاہیلو، بحق یا با، کیا آ گیا بحق یا با. اچھا اب بے، ٹھیک ہے. اب بے کی جو نومیریکل ویلیو ہے وہ ہے 2، یعنی کہ یہ ابھی 1 سے لے کے جو 9 تک عدد ہے نا، جو 15 کے نقش ہیں، میں اس کے بارے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. یہ بتا تاہیلو بحق یا با، یعنی کہ یہ بے سے، بے کے ماتحت ہے یہ جو موکلان ہے بتا تاہیلو. اب ہم آتے ہیں 3 پہ، یا ابھی یہ وہ چل رہا ہے، یعنی کہ الف با جیم دال ابجد، ٹھیک ہے نا. اور جو 15 کے نقش میں نے سمجھایا نا 1 سے لے کے 9 تک جو عدد ہیں، تو یہ ایک کے جو موکلان ہے وہ ات تاہیلو ہے، بے کے بتا تاہیلو ہے، اور تیسرا لفظ کیا ہے جیم، یہ آ گیا جیم، یہ آ گیا توئیں، یہ آ گیا توئیں، یہ ہے اور یہ علی زبیا، ٹھیک ہے. یہ زبر 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 اور یہ تشدید، یہ کیا بنے گا یا جتا تاہیلو بحق یا جیم. یا ات تاہیلو بحق یا الف، یا بتا تاہیلو بحق یا با، یا جتا تاہیلو بحق یا جیم. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد کون سا حروف آتا ہے دال، اس کی نومیریکل ویلیو کیا ہے 4. جو 15 کے نقش میں 4 کا جو خانہ ہے، وہ جو خانہ ہے نا اس کے ماتحت وہ موکل ہے. ٹھیک ہے. اب چوتھا جو ہے وہ ہے یا، یہ آ گیا دال، ٹھیک ہے.
توئیں توئیں ہے اور یہ علی زبر یا. دتا تاہیلو بحق بحق یا دال. ٹھیک ہے، یعنی کہ الف ایک کا آگے آتا تاہیلو بحق یا الف، با کا آگے بتا تاہیلو بحق یا با، تین کا آگے یا جتا تاہیلو بحق یا جیم، دال کا آگے یا دتا تاہیلو بحق یا دال. یہ ایک سے لے کے 4 خانے ہیں، یعنی کہ 1 2 3 4. اب کتنے رہ گئے؟ 5 6 7 8 9 9، یعنی کہ 5 رہ گئے صرف. یہ 4 موکلان ہیں 1 سے لے کے 4 تک. ٹھیک ہے، اب ہے 5. ٹھیک ہے، اب اس کے جو موکلان ہیں 15 کے نقش کے 5 عدد کے، یا 5ویں کا حرف کیا ہوگا؟ 2 چشمے والا ہے، یعنی کہ یہ آگے آپ کا ہے توئیں توئیں ہے یہ علی زبر یا. حتی تاہیلو کیا بنے گا؟ بحق بحق یا ہا. اس کے ہا کے عدد کیا ہیں؟ اس کی نومیریکل ویلیو کیا ہے؟ 5. ٹھیک ہے، اب 15 کے نقش میں جو 5واں خانہ ہے اس کے مہاتے جو موکلان ہیں وہ کیا ہیں؟ حتی تاہیلو. ٹھیک ہے، یہ اپنے پاس ریکارڈ میں رکھنا، یہ چیزیں کام آئیں گی تمہارے. اب ہے 6، یا اس کے جو موکلان ہیں وہ کیا ہیں؟ واو توئیں توئیں ہے یہ علی زبر یا. وتا تاہیلو بحق یا واو. ٹھیک ہے، 15 کے نص کے جو چھٹا خانہ ہے اس کا جو خانے کے جو جس خانے میں مہاتے جو موکلان ہیں وہ کون ہے؟ وتا تاہیلو. ٹھیک ہے، اچھا آپ یہ دیکھیں کہ یہ سارے اسم جو نا موکلان کے جو نام ہیں یہ سب ملتے جلتے ہیں، صرف جس کے مہاتے ہیں. جیسے واو ہے تو یہاں پہ شروع میں واو آ گیا، یہ ہا ہے تو شروع میں ہے آ گیا. آئی نا بس سمجھ میں؟ اب یہ چیز آپ کے آگے اس وقت سمجھ میں آئے گی کہ جب میں یہ بتاؤں گا آپ کو کہ اسم الہی وہ کون سے ہیں. کیا اسم الہی وہ کون سے ہیں کہ جس کے مہاتیت یہ موکلان ہیں 15 کے نقش کے، ان خانوں کے. آئی بات سمجھ میں؟ اور کون سے فرشتے ہیں وہ ان کا بھی ذکر کرتا ہوں. اگر دیکھو ابھی ٹائم ہوا تو ہو سکتا ہے میں اس میں بتا دوں، یا پھر انشاءاللہ نیکسٹ جب میں کروں گا تو میں اس میں بتا دوں گا، اگر ٹائم زیادہ نہیں ہوا تو. نمبر 7 یا آ گیا زا توئیں توئیں ہے یہ علی زبر یا. بحقی یا زا. یہ زے نہیں ہے، زا ہے، زال نہیں ہے، زا ہے یہ. ٹھیک ہے، اب حرف زا جو ہے اس کی نومیریکل ویلیو ہے 7. 15 کے نقش میں جو 7واں خانہ ہے وہ زتا تاہیلو کا ہے، یہ جو موکلان ہے. ٹھیک ہے، نمبر 8 یعنی کہ یا اب کون سا حرف ہے؟
حلوے والا ہے، یعنی کہ یہ آ گیا ہے توئیں، توئیں ہے یہ زبر یا، حتی تاہیلو یہ لام کے اوپر کیا ہے پیش، بے حق یا ہاں حلوے والا ہے، لوگوں کو حلوہ بہت یاد آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ حروف ہے ہا یعنی کہ حلوے والا، ٹھیک ہے۔ اس کی نومیریکل ویلیو ہے 8، 15 کی نقش میں 8واں جو خانہ ہے، جو 8واں جو باکس ہے، اس کے جو ماتے جو موکلان ہے اس کا کیا نام ہے، یا حتی تاہیلو، ٹھیک ہے۔ اب آخری بچا ہے وہ ہے 9، 9 کا کیا ہے، یا یہ 9 جو عدد ہے نا یہ حرف تا توئیں یعنی کہ اس کی نومیریکل ویلیو ہے یہ، تو اس کے جو موکلان ہیں وہ ہے توئیں، پھر توئیں، پھر توئیں، پھر ہے اور یہ علی زبر یا، اس کو کیا پڑھیں گے، کیا، یا تا تا تاہیلو، یہ 3 دفعہ توئیں آ رہا ہے، آئی بات سمجھ میں، تو بے حقی یا تا کیا ہے توئیں یعنی کہ، ٹھیک ہے۔ یہ 15 کے نقش کے 9 موکلان ہیں، اور یہ وہی خانے ہیں کہ جن کے ماتحت یہ موکلان ہیں، یعنی کہ 1 2 3 4 5 6 7 8 اور 9، اور اسی خاص ترتیب سے ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ موکلان کے نام سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور جن لوگوں کو بلیک بورڈ پر صحیح طریقے سے سمجھ میں نہیں آئے یہ نام، یا میری رائڈنگ سمجھ میں نہیں آئی ان کے، تو ڈسکرپشن کے اندر، ڈسکرپشن میں آپ کو PDF لنک موجود ہے، آپ ڈسکرپشن میں یہ PDF ان موکلان کے نام وہاں سے لے سکتے ہیں، اور ہمارا ٹیلی گرام گروپ ہے پریکٹس آف میڈیٹیشن کے نام سے، آپ اس کو بھی جوائن کر سکتے ہیں، اس میں بھی یہ PDF فارم مل جائے گی آپ کو، اور ٹیلی گرام چینل پہ میرا چینل ہے ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی کے نام سے، آپ اس کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں، اس میں بھی میرا لنک موجود ہوگا اس کا، ٹھیک ہے۔ اور مزید معلومات کے لیے اگر آپ کے سمجھ میں نہ آئے تو آپ مجھ سے گروپ میں پوچھ سکتے ہیں، اور آپ نے صرف ان موکلان کے نام یاد کرنا ہے اور اپنے پاس ریکارڈ میں رکھنا ہے، اس کی ایک ترتیب پوری ایک فائل بنا لیں اپنی آپ، ٹھیک ہے۔ اب ہم ان موکلان کے نام سے کام لینے کے طریقے سمجھائیں گے، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ نے جو نقش جیسے لکھ رہے ہیں نا، ابھی فی الحال آپ ویسے لکھتے رہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے صرف اپنے پاس ہی لکھ کے رکھ دینا ہے اپنے پاس، اور اس کو یاد کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ یاد کرنے کے بعد پھر میں آپ کو طریقہ کار سمجھاؤں گا کہ آپ نے کس طریقے سے کون سا کام کس موکلان سے لینا ہے، کس ترتیب سے لینا ہے، کیونکہ ہر موکلان کی تاثیر اپنی الگ ہے، ہر موکلان کے کام اپنے الگ ہیں، ہم کس اسم سے، کن حرفوں سے، کن عدد سے، اور ان عدد کے جو ماتحت موکلان ہیں ان سے ہم کون کون سے کام لیں گے اور کیسے کام لیں گے، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں اس کے بارے میں تفصیلی بات سمجھاؤں گا آپ کو۔ اور 15 کا جو نقش ہے، نقش جو ہیں ایک مربع ہوتا ہے اور ایک مثلث ہوتا ہے، 15 کا جو نقش ہے یہ مثلث نقش ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی علم العدد کے اندر جو ہمارا جو سبق چل رہا ہے نقش 15 کا، انشاءاللہ تعالی میں آپ کو مزید اس میں لکھنے کے طریقہ کار سمجھاؤں گا آپ کو، اور مزید ان کے موکلان کے بارے میں بتاؤں گا، اور ان سے کس طرح کام لیا جاتا ہے وہ انشاءاللہ تعالی آنے والی نیکسٹ ویڈیو میں تفصیلی سمجھاؤں گا۔ اور میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ یہ ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی آپ کے،
اور اب مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔